السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم بھارت کے اندر ایک عالم دین بلکہ ممتاز اہل حدیث عالم دین مولانا جرجیس انصاری، ان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا اور پروپیگنڈا کیا گیا 2013 کے ایک واقعے کو لے کے، اور 2016 کے اندر ان کے اوپر کچھ کیسز درج کروائے گئے، پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس کا فیصلہ آج عدالت سناتی ہے، اور ان کو تقریباً 10 سال پلس اور کیسز کی سزائیں ملا کے تو 10 سال کے لگ بھگ ان کو قید کی سزا سنائی جاتی ہے، اور جرمانہ بھی سنایا جاتا ہے، اور ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھارت کے اندر پچھلے کئی سالوں سے، جب سے بھارت کے اندر مودی سرکار کی حکومت ہے، اس دن سے آج تک وہاں پر مسلمان علماء کا اسی طریقے سے استحصال کیا جاتا ہے۔ ان کو کورٹس کے ذریعے سے، ان کو بلدیہ کے ذریعے سے، ان کو دیگر اداروں کے ذریعے سے نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو مختلف اداروں کے ذریعے سے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ وہ حکومتوں کے نام اپنی تقریروں میں لینا چھوڑ دیں، ورنہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اوپنلی ہندوؤں کو چیلنج کرنا، ان کو للکارنا، ان کی کتابوں کو کوٹ کرنا چھوڑ دیں، ورنہ ان کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہوا یا مولانا جرجیس انصاری کے ساتھ ہوا۔ بہرحال مولانا جرجیس انصاری کے اوپر جو آروپ یا الزام لگے، اس سے لگتا یہی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے مولانا کا چہرہ اس پہ سے ہٹا دیا جائے تو لگتا یہی ہے کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا چکر تھا، اور بوائے فرینڈ نے لڑکی سے شادی نہیں کی تو اس گرل فرینڈ نے اس کے اوپر کیس کروا دیا کہ جناب یہ میرے سے شادی کیوں نہیں کر رہا۔ تو آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ایسا ہو تو کالج یونیورسٹی کے اندر، بھارت کے اندر آئے دن ایسے فلرٹ کے کیسز آپ کو نظر آئیں، اور ہر لڑکے کو اسی طرح سزائیں دیتے ہوئی گورنمنٹ نظر آئے، جبکہ ایسا نہیں ہو رہا۔ بھارت کے اندر صرف ایک عالم دین کو مودی سرکار کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اس طرح کے کیسز بنائے گئے، تقریباً آدھے درجن کے قریب کیسز جو ہیں وہ اس مولانا جرجیس انصاری کے خلاف بنائے گئے، کیونکہ یہ بہت زیادہ بولتے تھے، گورنمنٹ کے خلاف بھی، ان کی حرکتوں کے خلاف بھی، اور مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی اکثر درس دیا کرتے تھے۔ لیکن مسلمان تو یہ ہیں کہ پہلے بریلویوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، جب وہاں بھی دال نہیں گلی حکومت کی یا مودی سرکار کی تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو ایک چیز میں پھنسایا۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا جرجیس کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کا قصور ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کریم کے پاس ہے، یا جو بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہیں جو کہ ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب اگر مولانا جرجیس انصاری نے ایسا کیا ہوتا یا کیا ہو تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان سے دنیا اور آخرت کے اندر اس کی ان کو سزا دے۔ لیکن بہرحال اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح باقی علماء کو پھنسایا گیا یا دیگر مسلمانوں کے اوپر مظالم انڈیا کے اندر مودی سرکار کے دور میں ڈھائے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کو بھی اس طریقے سے ایک جھوٹے مختلف مقدموں میں پھنسا کر ان کی زبان بندی کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مودی سرکار مزید اسد الدین اویسی یا اکبر اویسی جیسی آوازیں بھارت کے اندر برداشت نہیں کر سکتے، جس طرح انہوں نے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابھرتے ہوئے کاٹا، اور وہ آج آپ دیکھ لیں کہ ان کی ویورشپ کہاں پہ ہے، یا ان کی وہ جو ادارہ تھا جو ادھر انڈیا کے اندر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہا تھا، کہ کل یہاں سے بڑے بڑے لیڈر نکل سکیں، بڑے بڑے علماء، سائنسدان، مبلغین نکل سکیں ان کے ادارے پیس ٹی وی کے ذریعے سے، یا پیس اسکول جو اسکول سسٹم بھی تھا ان کا بہت زبردست، اور آگے کالجز اور یونیورسٹیز کے تک کے منصوبے تھے، سب شٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے، اب اس میں ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔
تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم علماء کی حفاظت فرمائے، اور علماء کو بھی اللہ کریم یہ فہم عطا کرے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں جس کے ذریعے سے وہ خود بھی بدنام ہوں کل کو، یا اور مسلمان علماء کو بھی بدنام نہ کرواتے پھریں۔ تو بہرحال اللہ کریم مسلمان علماء کو بھارت کے اندر حکمت کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں پر دین کا کام کرنے والا اور وہاں پر اپنا ایک تشخص بنانے والا بنائے، اور اللہ کریم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔